پریز دی لارڈ، مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ سب کو برکت دے. آج جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی اسپیشل ہے. کیا سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے کونے کونے تک؟ ہاں. جو چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دعا میں تھا، اپنے کمرے میں شٹ ڈاؤن تھا، کافی دیر سے دعا کر رہا تھا، پورا دن ہی شٹ ڈاؤن کے پریئر کر رہا تھا. اور اچانک سے صبح سے شام تک جب میں نے پریئر میں اپنا وقت گزارا تو اچانک سے کیا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں دیکھنا شروع ہوا. میں ایسے ہی بیٹھا ہوں اور میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اور سامنے دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑی زبان لٹک رہی ہے. بہت بڑی زبان انسان کی ہے، کسی اور جانور کی نہیں یا کسی اور مخلوق کی. انسان کی بہت بڑی ایک زبان میرے سامنے سے لٹک رہی ہے. اور میں نے دیکھا، میں کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اتنی بڑی زبان لٹک رہی ہے انسان کی، نہ جانے یہ کسی مرد کی ہے یا عورت کی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا اتنی بڑی زبان کس کی ہے. یہ وہ ہے انسان کی. ہمارا جس جوکنگ ہے نا بس سینگ دیٹ، اور ایک دم سے جو وہ بڑی زبان تھی کہ ایسے ایسے یہاں پہ آپ دیکھیں ادھر اتنی بڑی زبان لٹک رہی ہے تو آپ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اینڈ دین اس کے بعد ہوا میں اڑ رہی تھی اور ایک دم سے میں نے ہولی اسپرٹ سے پوچھا یہ کیا ہے. ایک دم ہولی اسپرٹ میں مجھے لے کے گیا. میں نے دیکھا وہ زبان اسپرٹ کے اندر ایک کسی جوالا مکھی یعنی کہ ایک لاوے والی جگہ کے اوپر اڑ رہی ہے. اور اچانک سے اس زبان نے نیچے لاوے کی ندی جا رہی ہے. لاوے کی ندی جیسے آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا ہوگا، پہاڑ پھٹتا ہے تو ایسے ندی جاری ہوتی ہے پہاڑ سے، لاوے کی اس طرح. تو زبان نے اس لاوے والی ندی میں وہ زبان نے چاٹنا شروع کر دیا لاوے کو. اور وہ زبان جو تھی لاوے کے اندر ایسے ڈپ ہوئی یا کہہ لو چاٹنا شروع کر دیا یا پینا اسے شروع کر دیا. تو یہ کافی خوفناک سا منظر تھا. ایک تو پہلے اتنی بڑی زبان بندہ دیکھ کے بولے وہ یہ کیا ہے، اتنی بڑی زبان ہے اور اوپر سے وہ انسانی زبان ہے. اور اس کے بعد وہ منظر چینج ہو رہا ہے اور میں اسپرٹ میں جا رہا ہوں اور وہ زبان جو ہے لاوا پی رہی ہے ایسے چاٹ چاٹ کے. تو میں نے ہولی اسپرٹ سے پوچھا، میں نے کہا ہولی اسپرٹ ان سب چیزوں کا کیا مطلب ہے، فرما تیرا بندہ سنتا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا دماغ یہ مجھے کہنا شروع ہوا کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایسی چیزیں دیکھ چکا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں ایسی چیزیں، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پتا اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اور 120 کی جماعت جمع ہو کر دعا کر رہی تھی اور ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا. مگر جو لوگ چیز مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا اور روح القدس کے بپتسمے کے بیچ میں ایک چیز ہوئی تھی. کیا عارف راجر بھٹی صاحب نے کیا خوب گایا، زور کا آندھی کا جیسے سناٹا، ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں سے لیا انہوں نے. مگر اس کے آگے ایک اور چیز ہے وہ انہوں نے نہیں گائی. بائبل میں لکھی ہے، ان کا گیت بہت اچھا ہے تیرے روح سے، بٹ وہ بائبل میں کیا ہے کہ اور ان کو آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، مینوں آگ نہیں آ رہی تھوڑی اچھا دسو، اور ان کو آگ کی سی جلتی ہوئی زبانیں دکھائی دی یا سنائی دی؟ دکھائی دی یا سنائی دی؟ تو ارے خدا کے لوگوں پڑھتے بھی ہو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اوپن ویژن دیکھ رہے تھے میری طرح زبانیں لٹکتی ہوئی ہوا کے اندر. خود ہی آپ پڑھ رہے ہو نا. اور ان کو بائبل، خیر میں خود بائبل ہوں، کوئی غلط بات ہے نا، وی ڈونٹ نیڈ دیٹ. کلام میرے اندر ہے، ہمیں کلام میں ٹرانسفارم ہو چکا ہوں زندہ خط. تو لکھا ہے وہاں پہ کہ اور ان کو آگ کی سی جلتی ہوئی زبانیں دکھائی دے رہی ہیں، سنائی نہیں دے رہی. سنائی تو ان کو زور کا آندھی کا جیسے سناٹا، زور کا آندھی کا جیسے سناٹا، یعنی بم دھماکے ٹائپ کی آواز سنائی دے رہی ہے ان کو. مگر جو دکھائی دے رہا ہے وہ زبانیں ہیں جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. اچھا اب میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے میں نے دیکھا ہوگا تو بتا رہا ہوں نا. تو میں نے یہ اعمال کی جو کتاب جو ان کے ساتھ ہوا تھا، یہ میں نے ایک سے بہت زیادہ دفعہ میں نے یہ ویژن دیکھی ہے. اور آپ کو پتا ہے مجھے ایک سے کہیں زیادہ نہیں مگر کافی زیادہ سے شاید اور سے زیادہ دفعہ پاک روح کے بپتسمے ہو چکے ہیں. یہ پوری زندگی پاک روح کے بپتسمہ چلتا رہتا ہے. فیلنگ اس کو انگلش میں کہتے ہیں انفیلنگ آف دی ہولی اسپرٹ. اینی وے تو جب مجھے وہ دکھائی دی
تو میرے کو آئیڈیا تھا کہ یہ زبانیں جو لٹکی ہوئی ہیں اس کے اوپر آگ لگی ہے، اور وہ زبانیں جو تھی وہ اڑ کے رسولوں اور ان 120 کی جماعت میں عورتیں بھی شامل تھی، بچے شامل تھے، ان کے اوپر آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے. یہ ویژن تھی سپر نیچرل. اور پھر وہ ذات اللہ خندولو رکولو ریسی دریا پڑھ لیا عاشر، دکھائی نہیں، سنائی نہیں دی، زبانیں نظر آ رہی تھی اڑتی ہوئی. اگر یہاں پہ آ جائیں تو پھر لوگ کیا بولیں گے؟ وہی جن کا پرانا ڈائلاگ ہے، غصہ پیٹا سستا جادو. اتنی سستی چیزیں نہیں بولا. مخالفین جو ہے واٹ ٹنگز نظر آ رہی ہے، بڑی خوفناک منظر تھا. آگ سے بنی ہوئی زبان لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ سر پہ آ کے بیٹھ رہی ہیں، اور پھر وہ ٹنگز بول رہے ہیں. تو میں نے یہ رویا بہت دفعہ دیکھی ہے، تو مجھے یہ آئیڈیا تھا. تو میں نے اب جو دیکھی یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ وہ اس سے بھی بڑی زبان، اور زبان وہ کتنی ہوگی ٹیکنیکلی. جو میں زبان دیکھ رہا تھا وہ جتنا ڈالا دے گا، ڈالا جو چلتا ہے بھی اس سے تھوڑی بڑی زبان تھی جو اڑ لٹک رہی تھی یوں، یا کہہ رہے ٹرک جتنی، اور وہ جتنی لاوے کے اندر جا رہی تھی اور لاوا پی رہی تھی. اینڈ دین آئی سیڈ او جیسس، یہ کیا چیز ہے؟ جب بھی دکھاتا ہے کچھ زبردست اور خطرناک مجھے دکھاتا ہے. تبھی لوگ بولتے ہیں پلسا بڑے خطرناک میں. ٹھیک ہے، اینی وے ایسے واٹ از دا میننگ ہولی اسپرٹ؟ دین ہولی، اور مجھے اپنے نیچرل سینسز سے لگنا شروع ہوا، کیونکہ میں پہلے یہ رویا دیکھ چکا ہوں اسپرٹ میں. تو مجھے لگا یہ غیر زبان ہے جس کے اوپر آگ کی زبان لگی ہوئی ہے، اور مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی اعمال کی کتاب میں جو ہے، بٹ جب میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو پاک روح نے میرے اوپر اور گہری چیز ظاہر کی، اور پاک روح نے بتایا کہ یہ ہاں غیر زبان امپورٹنٹ ہے، ہمیں چاہیے، مگر یہ کچھ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آگے ہے. اور پاک روح نے مجھے کیا انٹرپریٹیشن دی اس رویا کی، وہ یہ تھی، پاک روح نے جینٹلی بولا کہ بیٹا یاد رکھ کہ جو پاک زبان ہوتی ہے اس کے پاس زیادہ اور بڑھ کر اختیار ہوتا ہے تمام بدروحوں، حالاتوں اور شیطان کی قوتوں کے اوپر. کون سی زبان؟ پاک زبان. یعنی غیر زبانوں سے بھی بڑھ کر جس کی زبان پاک ہے اس کو شیطان کے اوپر اور اپنے حالاتوں کے اوپر زیادہ پاور ہے بنسبت اس کے جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے. اینڈ وہ رویا کا یہ مطلب تھا. زبان، انسان کی زبان، سب سے زیادہ انسان کیا چلاتا؟ دماغ سے زیادہ وہ زبان چلاتا ہے. اپنی دماغ چلایا تو زبان اتنا نہ چلاتا. زبان بہت بڑی. اس کے بعد وہ لاوے میں جا رہی ہے، آگ میں. آگ جو ہے بائبل کے اندر وہ پاکیزگی کو، واشنگ کو، صفائی دھلائی کو، سینکٹیفیکیشن یا کانسیکریشن انگلش میں بولتے ہیں، اس کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. تو وہ زبان جو تھی دھوئی جا رہی تھی آگ سے پاک ہونے کے لیے. تو پاک روح بول رہا تھا کہ جو پاک زبان ہے وہ دشمن، ابلیس، شریر اور یہاں تک کہ آپ کے جو حالات ہیں ان کے اوپر زیادہ پاور اور اختیار رکھتی ہے، اور آپ بولو گے وہ ہو جائے گا. تو مجھے بولا گیا therefore let your tongue be pure and sanctified that it may speak with Christ like power of tongue. اور بولا کہ بیٹا اپنی زبان کو مسیح یسوع کی مانند پاک اور صاف کر، تو پھر جب تو بولے گا تو جس طرح یسوع بولتا تھا اور ہو جاتا تھا، اسی طرح جب چرچ مسیح کی مانند اپنی زبان کو پاک صاف کرے گا، یعنی سینکٹیفائی، تو جب وہ بولے گا اور اس نے کہا نور ہو جا، اور نور ہو گیا. سو نور کب ہو گیا؟ زبان صاف تھی. کیونکہ اگر زبان صاف نہیں ہوگی، سینکٹیفائی نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگی، پیور نہیں ہوگی، تو آپ بولتے رہو، دعائیں کرتے رہو، جواب نہیں آنا. اوپر سے مچھر آ جائیں گے، کمرے میں ڈینگی ہو جائے گا. بدل ڈینگی کے اندر جو ڈیمن آیا ہوگا، ڈیمن. سو اینی وے، تو یہ اس کا مسئلہ مطلب تھا. تو پرنسپل کیا سیکھتے؟ اس وقت میں سمجھ گیا کہ پاک روح جو ہے مجھے جو ہے اس رویا کے ذریعے ایک تعلیم دے رہا ہے اور پرنسپل سکھا رہا ہے، وہ ہے spiritual authority flows through a consecrated tongue. کیا مطلب؟ روحانی اختیار جو ہے کس چیز سے فلو کرتا ہے؟ ایک پاک اور مقدس زبان سے. ایک پاک اور مقدس زبان سے، جو ایک پاک مقدس ڈسپلن، ٹھیک ہے نا، اور مسیح کے تابع کی ہوئی زبان ہے، وہ خداوند کا ہتھیار ہے ابلیس کے چیتڑے اڑا دینے کے لیے. یہ زبان اگر مسیح کے تابع ہے، زبان اوکے. سو ہم بہت زیادہ زور مارتے ہیں، غیر زبانی ملی، غیر زبانی ملی، غیر زبانی ملی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ضروری ہے، آخری دنوں میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے پاور میں چلنے کے لیے. مگر آج میں آپ کو ہولی ٹنگ جو کہ پاک زبان ہے اور غیر زبان جو کہ ٹنگز آف فائر ہے، ان کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ سمجھاؤں گا. آپ کو تو پتہ ہی ہے رشتوں میں کچھ ہم اسپیشلٹی رکھتے ہیں، اسپیشیلٹی.
खुदावन वाले रिश्तों में, स्पिरिचुअल, उसकी बात कर रहा हूँ, जिस्मानी लोगों, ठीक है। तो एंड देन वाओ, तो जो पाक जुबान है, यानी साफ रखना अपनी जुबान को, साथ में गैर जुबान है, इनके बीच का मैं आपको रिश्ता बताऊंगा। पाक जुबान का मतलब ये नहीं कि आप गैर जुबान है, इसका मतलब सिर्फ आप अपने मुंह को मकर और बदी की बात से बचा के रखो, ये दाऊद बोलता है ज़बूर के अंदर। और टर्म्स है कि आप आसमानी बोली बोल रहे हैं, इनका रिश्ता बताऊंगा। आप सुनिए, इस रोए में खुदावन ने मुझे ये सिखाया कि मेरे बच्चे जो हैं, तैयार हो जाओ, सारे लड़कों को बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे जो हैं गोलियों पे फोकस करते हैं, मगर उनकी गन के अंदर जो है जंग लगा हुआ है। मेरे बच्चे जो हैं बुलेट्स में इंटरेस्टेड हैं, वाइल उनको ये पता नहीं है कि उनकी जो गन है उसके अंदर जंग लगा हुआ है। क्या मतलब? बुलेट्स आपके लफ्ज हैं, गन आपका मुंह है। जब मुंह गंद से भरा हुआ है तो बुलेट्स में पावर नहीं होगी। और वो बुलेट्स कौन सी है? गैर जुबानों के लफ्ज, उसके अंदर पावर नहीं होगी अगर आपका मुंह गंद से भरा हुआ है, रस्टेड इंग्लिश में है। They focus too much on the bullets while the gun itself is rusted. इतना ज्यादा गोलियां पे फोकस करते हैं, क्या मतलब? गैर ज़बानों पे, जबकि उनकी बंदूक जो है उसमें जंग लगा है, उनके मुंह में गंद लगा है। अंडरस्टैंड? फिर पाकरू ने बताया, योर माउथ इज द वेपन ऑफ द होली स्पिरिट। तुम्हारा मुंह रूह कुदस का हथियार है, उसको इस्तेमाल करके दुश्मन को फाड़ भी सकते हो और अपने लोगों को बना भी सकते हो। सो हमारा जो मुंह है वो रूह कुदस का हथियार है, और हमारे जो लफ्ज हैं वो पाकरू की गोलियां हैं। I'm telling you। और उसने कहा नूर हो जा, नूर हो गया। और उसने बोला कि मैं लानत करता हूँ संजीव की दरख्त पर, वो सूख गया। और उसने बोला कि लाज़र कब्र से बाहर आ, और वो बाहर आ गया। खुदा ने हर चीज़ जुबान से की है। जुबान संभाल के बात करना, कहते हैं ना। तो मेरे को होली स्पिरिट ने एक बहुत पुराना मुकाशवा यूट्यूब पे मेरा पढ़ा हुआ, जाके आप सुन सकते हो, लैंग्वेज ऑफ गॉड के नाम से। उसने बताया था कि खुदा को जो है ना, जब अपने दुश्मनों से फाइट करता है तो उंगली हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो खुदा की जो सबसे बड़ा हथियार है वो खुदा की ना उंगली है ना बाजू है लिखा है, और खुदा का बाजू आएगा, खुदा की उंगली आएगी, खुदा की आग आएगी, खुदा की बिजली आएगी, तो पूरा तूफान बुला लो। फिर वहाँ से नज़ले आ रहे हैं, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पीछे से वो भी आ गया है, जिसको नहीं आना था शैतान, वो भी आ गया, ठीक है। तो खुदावन की जो सबसे बड़ी पावर है ना, बहुत सारे वेपन्स खुदा के बाइबल में हमें दिखाई देते हैं। मगर पाकरू ने बताया कि खुदा को अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए उंगली हिलानी नहीं पड़ती, बाजू हिलाना नहीं पड़ता, वो सिर्फ जुबान हिलाकर उसके दुश्मन गायब हो जाते, नजर ही नहीं आते, हस्ती से मिट जाते हैं। तो खुदा की सबसे बड़ी पावर जो है वो उसके बाजू, हाथ, आग नहीं, उसकी जुबान है। वो जुबान, अगर उसे जुबान आपके खिलाफ चला दी आप गए, है ना, वो आप पूरा डिटेल में सुन सकते हैं। तो इस तरह हम उसकी शबीह सूरत पे बनाए हैं, तो हमारे भी जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारी जुबान है, वो हमारी जुबान है, ठीक है ना। The tongues of fire are like high caliber spiritual ammunition। ammunition का मतलब पता है? वो चीज़ें जिसमें बारूद हो, फायर हो, जो चलाई जा सकती है, जैसे गन्स हैं। हाई कैलिबर स्पिरिचुअल एम्यूनिशन, ठीक है ना। जिस तरह राइफल हो गई, मशीन गन हो गई, जिसके अंदर पावर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल जुबान में दुआ कर रहे हो तो वो टीटी की तरह है, मगर अगर आप गैर जुबान में दुआ कर रहे हो तो आप मशीन गन चला रहे हो, स्पिरिट में चेंज आ जाता है, फोर्स में, ठीक है। मगर फिर भी रेडी, फिर भी ठीक है, अगर आपके पास मशीन गन भी है, बुलेट्स भी हैं बड़ी वाली, और गन पाउडर खत्म है, क्या करोगे? क्या करोगे? नो पावर इन द बुलेट, गोलियों में पावर नहीं होगी। मुंडे ज्यादा समझ आ रही है तानू? गोली भी बड़ी वाली है, गन भी पावरफुल है, फोर्स वाली है, मशीन गन, पाउडर नहीं है, गन पाउडर जिसे बारूद बोलते हैं। गोली में फोर्स नहीं होगी, चाहे गोली कितनी भी अच्छी है। क्या मतलब? इसी तरह पाकरू ने मुझे समझाया कि अगर जुबान इम्प्योर है तो तुम्हारी गैर जुबानों में पावर नहीं होगी। बोल दे लका 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 लका,
راکا 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 کر لے راکا دل تراشا راکا بلا لو کدھر بلا رہے ہو ٹھیک ہے تو غیر زبانیں بولتے رہو دیر ول بی نو پاور دیر ول بی نو پاور جس طرح ایک بڑی سے بڑی گن لے لو اگر گن پاؤڈر نہیں ہے اس کی بلٹ میں پاور نہیں ہے اس سے آپ بڑی سے بڑی غیر زبانیں بول دو آپ کا زبان اور منہ پاک نہیں ہے تو آپ کی غیر زبانوں میں پاور نہیں ہے سمپلی پاک ہوئی مجھے رویا میں سکھا رہا تھا سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے زبان چلانے والوں I'm teaching you the principle ایسے ہی نہیں اگر ڈیڈا بول دیتا بلاس بوم پھٹ جاتی ہے اسپرٹ کچھ میں کر کے آیا ہوں اور اگر منہ سے کوئی بات نکل گئی ہے 1000 دفعہ جا کے معافی مانگی ہے لہو سے منہ صاف کیا ہے ریکارڈ نہیں رہنے دیتا دیکھو یہ تو لہو کا فائدہ ہے اس کے لہو کا توبہ کرو معافی مانگو لہو مانگو پاک ہو گئے اور پھر گناہ نہ کرو کیپ یور ماؤتھ پیور سمجھ آ رہی ہے سو پاگلو نے سمجھایا سو پاؤڈر از ریکوائرڈ فار پاور نو پاور وداؤٹ پاؤڈر پاؤڈر کے بغیر پاور نہیں پاؤڈر کون سا گن پاؤڈر بارود کے بغیر پاور نہیں people just love guns bullet and no guns powder so لوگوں کو بندوق کے گولیوں سے پیار ہے لوگوں کو گن کے پاؤڈر سے پیار نہیں کیا مطلب گن کی پاور گولی ہے مگر اس پاور کا راز پاؤڈر ہے گن پاؤڈر بوم بلاسٹ تو کیا کہہ رہا تھا تو جو the real fire ہے جو اصلی آگ ہے یا طاقت ہے وہ پاؤڈر کے اندر ہے یعنی the source of power جو ہے وہ پاؤڈر ہے تو اسی سے بلٹ کی فائر نکل رہی اسی طرح جو غیر زبان کی اصل پاور ہے جو آپ لوگ بولتے ہو وہ پاک زبان ہے پاک زبان غیر زبان کو پاور دیتی ہے یہ بالکل ایسی ہے جس طرح بندوق کی گولی کو پاور دیتا ہے اس طرح غیر زبان کو جو پاور ہے وہ پاک زبان دیتی ہے اگر زبان پاک رہو گے تو غیر زبانوں میں پاور ہوگی آمین سو اگر آپ نے زبان کا اچھا استعمال نہیں کیا اس کو ناپاک رکھا ہوا ہے بتاؤں گا کہ کیا کیا ناپاکی ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگ یاد آئیں گے وہ کرتا ہے وہ کرتی ہے آگے بتاؤں گا سو اگر آپ زبان کو پاک نہیں رکھیں گے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے گن ود بلیٹس بٹ نو پاور اور پاؤڈر سو بندوق کے اندر گولیاں تو ہیں مگر پاؤڈر نہیں ہے اور زنگ لگا ہوا ہے طاقت سے گولی نہیں نکلے گی دعائیں کی جا رہی ہیں غیر زبانیں بولی جا رہی ہیں مگر ریزلٹس نہیں ہوں گے ریزلٹس نہیں ہوں گے اوکے بالکل اسی طرح اگر زنگ آلودہ گن بنا گن پاؤڈر کے فائر نہیں کر سکتی پاور کے ساتھ اس طرح گندی فلتی گناہگار زبان جو ہے وہ غیر زبانیں نہیں بول سکتی طاقت کے ساتھ تو پہلے جاؤ معافی تلافی کرو برے کا لہو لگاؤ پاک ہو پھر غیر زبانیں بولنا اس لیے چرچ میں غیر زبانوں سے بڑھ کر اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے زبان صاف کرنا پھر غیر زبانیں آرام سے بیٹھیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں غیر زبانیں بہت امپورٹنٹ ہے مگر غیر زبانوں سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ پاک زبان ہے اگر آپ پاک بولی بولتے ہیں پاک زبان ہے آپ کا غیر زبان بولنے کی بھی ضرورت نہیں بولے گے خداوند مجھے یہ چاہیے یہ کر دے اگلے دن ہوا ہوگا I'm telling you work on that اگر اتھارٹی کو کرنا چاہتے ہیں اب گن پاؤڈر اور پرائم کی بات کریں گے ٹھیک ہے پرائم اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں گا پرائم کیا ہے آج تھوڑا میں گولیوں کی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں میں تھوڑا سا ویپن انجینئر آج بنا ہوا ہوں ویپن انجینئر ٹھیک ہے بلٹ سائنٹسٹ ٹھیک ہے تو جو دو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بلٹ کے اندر ایک ہوتا ہے گن پاؤڈر اور ایک ہوتا ہے پرائم ٹھیک ہے اب یہ پرائم کیا چیز ہے ٹھیک ہے امیجن کرتے رہو گولیاں پیناڈول کی گولی نہیں کر لینا بھائی بندوق والی ٹھیک ہے جو پرائم ہوتا ہے نا وہ جو گن کے پیچھے لگا ہوتا ہے نا وہ پرائم ہوتا ہے اور اس کے اندر چنگاری اور بلاسٹ ہوتا ہے وہ پھٹ کے آگے کرتا ہے وہ اس کو پرائم بولتے ہیں ٹھیک ہے اور گن پاؤڈر جو ہوتا ہے وہ بلاسٹ کرتا ہے یعنی کہ فائر گن پاؤڈر کے اندر ہے اور جیسے ماچس کی تیلی ہے اوپر مسالہ لگا ہوتا ہے تو مسالہ جلتا ہے اس طرح جو بلٹ کے اندر جو پیچھے اس کا پارٹ ہوتا ہے نا صرف وہ پرائم کہلاتا ہے اور وہ جلتا ہے اور جلتا ہے کس سے گن پاؤڈر سے جلتا ہے اور جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو پش ملتا ہے جو پیچھے آگ لگی ہوتی ہے جس سے اور پھر آگے جاتی ہے گولی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب اگر پرائم خراب ہو جائے پیچھے والا جس پہ آگ لگتی ہے تو بلٹ چاہے گن پاؤڈر صحیح بھی ہو تو فائر لگے گی نہیں لگے گی اب کیا مطلب اسی طرح جو گن پاؤڈر ہے جو مجھے روح نے سکھایا اٹس امیزنگ اب یہ سنیے گا جو گن پاؤڈر ہے یعنی بارود جو ہے وہ ہولینس ہے
اور ہولینس آگ ہے. اس طرح گن پاؤڈر بھی آگ ہے. اور جو پرائم ہے نا سلمان صاحب, جو گولی کے پیچھے لگا ہوا ہے, جو پاور پش دیتا ہے, وہ لو ہے, وہ لو ہے. تو گن پاؤڈر جو ہے, ادھر دیکھیں, بارود کو نہ دیکھیں, ادھر دیکھیں, ٹھیک ہے. جو گن پاؤڈر ہے وہ آگ ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ ہولینس ہے. اور جو گولی کے پیچھے لگا ہوتا ہے وہ پرائم جسے کہتے ہیں, جو چلتا ہے, چنگاری لاتا ہے اور شوٹ کرتا ہے, وہ لو ہے. تو پاترو نے بولا کہ like prime is the ignition burning gunpowder to shoot bullet with power, likewise love burns holiness in a man to speak in tongues, pray with power and have dominion over enemy and its kingdom. کیا مطلب؟ جس طرح گن پاؤڈر جلتا ہے تو وہ چنگاری لگاتا ہے, آگ لگاتا ہے پرائم کو جو گولی کے پیچھے ہے, اور اس کے بعد وہ گولی چل جاتی ہے اور چیرتی بھی جاتی ہے. اسی طرح جو محبت ہے وہ انسان کے اندر پاکیزگی کی آگ لگاتی ہے, اور جب زبان پاک ہو جاتی ہے تو اس زبان پاک زبان کے اوپر غیر زبان بیٹھتی ہے, اور جب وہ غیر زبان بیٹھتی ہے تو پاک روح کی گولیاں اور بلٹس منہ سے نکلتی ہیں اور ڈائریکٹ جا کے ابلیس کو ہیڈ شاٹ مارتی ہیں. سنگل بلو سے نیچے گیا, ہیڈ شاٹ. سمجھے؟ تو جو اصل مسئلہ ہے وہ پاکیزگی اور محبت ہے, نہ کہ غیر زبانیں ہیں. غیر زبانیں پاکیزگی اور محبت کی محتاج ہیں. غیر زبانیں پاکیزگی اور محبت کی محتاج ہیں. میرے کچھ ڈسائپلز ہیں بہت گفٹڈ اور بہت پاورفل, اور میں ان کو یہ پرنسپل سکھانا چاہ رہا تھا. وہ بہت سارے سپر نیچرل اور غیر زبانوں والی چیزوں میں انٹرسٹڈ تھے. اینڈ میں ان کو بتا رہا تھا آپ کو بہت ساری گفٹنگ جو کہہ رہے تھے ڈیڈا ہمیں گفٹ نہیں ملا, آپ ہمارے لیے پرے کر. ایسے میں چاہوں میں ابھی ہاتھ رکھوں تمہیں مل جائے گا, بٹ میں نہیں کروں گا. میں چاہوں میں تمہارا منہ کھولوں اور اپنے منہ سے غیر زبان نکال کے تمہارے رکھوں اور تم بولو گے. میں نے پہلی دفعہ نہیں کیا, میں کرتا رہتا ہوں یہ, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی بات, مگر ان کو سمجھا کون رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھو ہم بدخوں کو اڑنا نہیں سکھا سکتے. وہ اچھا ہے کہ وہ گوتے مارتی رہیں, وہ گوتے کے لیے بنی ہیں. دیکھو گوتوں اور کھوتوں کو ہم نہیں سمجھا سکتے, ٹھیک ہے. تو دھاڑ صرف شیر سمجھتا ہے اور اونچی پرواز صرف عقاب سمجھتا ہے. جو شیر اور عقاب ہے ہم انہیں کو سمجھائیں گے. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل دیٹ ڈسائپل کہ یہ ساری چیزیں ملیں گی, ابھی نہ تو کبھی مل جائیں گی, اور پتہ چلا مل بھی گئی ہیں. مگر آئی ایم ٹیلنگ یو, میں ان کو پرنسپل سکھانا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو زبان سے بولنا چاہیے وہ کرنا سیکھو. یہ پرنسپل ہے. دیکھو غیر زبانیں بولنا بہت آسان ہے, زبان پاک رکھنا بہت مشکل ہے. وہ کرو. اینڈ دین آئی واز ٹیلنگ کہ جو اسپرچل انکاؤنٹرز آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے. مگر اسپرچل انکاؤنٹر سے بڑھ کر خاکساری اور صبر کرنا سیکھو. یہ زیادہ مشکل ہے. منہ نہیں چلانا آگے سے اختیار والوں کے, جو کہ 12 رسول اور اوپر میں اور میرے اوپر یہ منہ نہیں چلانا. جی سر, یس سر, آرمی کا اصول ہے, یس سر. اس میں آپ کی بات کرتا نہیں چلاؤ گے, خدا ان کے اس کو اور ویٹنگ پہ ڈال, اور ویٹنگ پہ ڈال, پیچھے اور پیچھے کر. وہ جو 1 کروڑ ہزارواں اور کچھ 100 آگے, اس کے آگے بھی کچھ 100 والا صفحہ ہے, اس میں اس کا نام ڈال دے, وہ پیچھے کر دے اس کو, کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. یعنی کہ برکت, بریک تھرو, معجزہ, جو کچھ بھی چاہیے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کہنا ماننا نہیں آیا, زبان چلانی نہیں آئی, تابعہ ہونا نہیں آیا, تو آپ ویٹنگ لسٹ میں لگ جاؤ گے. جتنا جلدی مانو گے اتنا جلدی پاؤ گے. اس لیے آپ کو تو پتہ ہے, ہم کہتے ہیں برکتوں میں ہو اضافہ, منسٹری ہو تو صرف رافع. برکتوں میں ہو, منسٹری ہو تو صرف, بیٹری ہو تو صرف ساکا نہ بول دینا, منسٹری ہو تو صرف رافع. سو برکتوں میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ویٹ, پرنسپل سیکھو. میں نے کہا ویٹ کرنا سیکھو. آپ کے اندر ویٹنگ کا عمل نہیں ہے, صبر نہیں ہے, کیا فوراً بولا منہ بند کرو پہلے. میں نے کہا غیر زبانوں کو چھوڑو, پہلے منہ بند کرنا سیکھو, پھر منہ کھلے گا. میں نے کہا رویا دیکھنے کی آرزو نہ رکھو, آنکھوں کو پاک کرنے کی آرزو رکھو. یہ پرنسپلز ہیں. بیج بو گے درخت نکلے گا, آپ کو بیج سے لینا دینا نہیں, آپ کو ڈائریکٹ سیب کھانا.
1 apple, 1 banana and 8 oranges. आपको ये सारी, come on, go after the seed, man, go after the seed. बीज के पीछे जाओ. किसी को केले चाहिए, किसी को माल्टे चाहिए, किसी को सेब चाहिए, किसी को कद्दू चाहिए. और की चाहिए तो बीज चाहिए. बीज के पीछे जाओ. बीज के पीछे, बीज में से दरख्त निकलेगा, पूरा गार्डन बनेगा. डायरेक्ट फ्रूट पे हाथ मारते हैं. ले ले पढ़ लेना. So the real source of power of tongues is holiness, and real power behind our prayer or our natural words is love. So the real source of power है tongues की, वो पाक ज़ुबान और मोहब्बत से भरी ज़ुबान है. लोग गैर ज़ुबानें बोल लेते हैं, 2 बोल प्यार से नहीं बोल पाते. तो जाओ, तुम्हारी गैर ज़ुबानों का क्या फायदा. गैर ज़ुबानें बोल लेते हैं, प्यार से नहीं बोलना आता. लोग ऊंचे गैर ज़ुबानों इतनी बड़ी बड़ी नबूवतें कर लेते हैं, ज़ुबान पाक नहीं रखी जाती. Come on. साधु सुंदर सिंह, one of my ideals है साधु सुंदर सिंह स्वामी. आपको नाम पता होगा. उसकी बुक्स मैंने 8 की 8 बुक्स पढ़ी हैं. आई डोंट नो और लिखी गई है कि नहीं, और होंगी. हाँ, और ठीक है, चलें तो कुछ नहीं होता. पॉज कर लो, कर लो. So, जो साधु सुंदर सिंह है, अगर आप उनकी टेस्टिमनी सुने तो आपको पता चलेगा उन्होंने जितनी भी रूहें जीती और इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है. और याद है कि बड़े बड़े खतरनाक लोगों को, नेपाल जैसे, बुद्ध परस्त और भी बहुत सारे, वो कहता है कि मेरे को शिफा का अधिकार था, खुदा ने मुझे शिफा की पावर दी, मैं जिस पे हाथ रखता था अच्छा होता था. लोग मेरे पीछे पागल हो गए. मैंने शिफा की प्रेयर करना छोड़ दी कि लोग मसीह को छोड़कर मुझे ना देखें. See that? और वो टंग्स नहीं, वो प्यार से बोलता था. और उसने कौन किस किस को चेंज कर दिया. प्यार में बहुत पावर है. प्यार से बोलो तो जानवर भी समझना शुरू हो जाते हैं. अगर जानवर, परिंदे या कोई डॉग्स वाला वगैरह पाले, उनसे आप प्यार से बात करो, वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपको. प्यार की बोली तो जानवर समझते, तो इंसान क्यों नहीं समझेंगे. ठीक है, तो इसीलिए तो जो जुबान में प्यार और पाकीज़गी जो है, वो गैर जुबानों को रियल पावर देता है. रियल पावर देता है. अगर कोई आप जा रहे हैं इवेंजलिज्म कर रहे हैं, तो उससे गुस्से से ना बोलें. ठीक है ना. पता चले आप उनको बुला रहे हैं, वो देख नहीं रहा, बुला रहे हैं, वो देख नहीं रहा. मैं बात कर रहा हूँ रूहें जीतने की. वहाँ पे स्ट्रेटजी लेकर जाया जाता है. तो उनको बोले अब तू प्यार से नहीं देख रहा तो गुस्से से देख ले. यूं देखो ना. I'm just trying to tell you, रूह जीतने के लिए, बंदा ट्रांसफॉर्म करने के लिए गैर जुबान नहीं बोली जाती, प्यार की बोली जाती है. अगर आप किसी की रूह जीतना चाह रहे हो, you know. So without love and holiness, our tongues and natural prayer and words are empty bullets without gunpowder. So मोहब्बत और पाकीज़गी के बगैर हमारी गैर जुबानें जो हैं वो ऐसे ही है, बंदूक और गोलियां भरी हैं मगर गन पाउडर, बारूद नहीं के फायर करें. पावर नहीं है. बोलते रहो, लगता है कि गोली चल रही है मगर वो जाके नीचे गिर रही है, अपने टारगेट पेट नहीं हो रही. कोई गोलियां चल रही हैं, बंदा की करे. तो आप अपनी मोहब्बत को डबल कर दो, क्योंकि मोहब्बत सब खताओं पे पर्दा डाल देती है. तो वही तो पड़ता है, तो मुंह बंद कर लेना. It is powerful. So अब जो है ना, the real power in mouth is by love and holiness. अब क्या जबरदस्त पाकरू ने मुझे बात सिखाई. पाकरू ने बोला कि तुम 24 घंटे गैर जुबान में बात नहीं कर सकते, मगर तुम 24 घंटे प्यार से बात कर सकते हो. कि तुम 24 घंटे गैर जुबान में दुआ नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, मगर तुम 24 घंटे प्यार से बात कर सकते हो. साफ जुबान रख के बात कर सकते हो. ये तो नहीं कि हर बात पे कुछ लोग की आदत होती है गाली निकालना. इट्स डेंजरस. रिपेंट करो, फौरन तौबा करो, यीशु का लहू मांगो और पाकरू से मदद मांगो. वो आपको हेल्प करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा. सो द विर्च्यूज ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह की जो खूबी हैं, the very qualities of Abba that made his words and tongue the most powerful in the universe are these: love, holiness and gentleness. तो यीशु मसीह की जुबान में क्यों इतनी पावर थी? इसलिए इतनी पावर थी कि उसकी जुबान मोहब्बत से, पाकीज़गी से और हलीमी से भरी हुई थी. ठीक है, गुस्सा आता है उसका, बड़ा खतरनाक आता है, ज़मीन आसमान हिल जाता है, ऐसी बात नहीं है. मगर लिखा कहर में धीमा, शफकत में गनी है. यानी गुस्सा थोड़ा है, प्यार ज़्यादा है. गुस्सा छोटा है और प्यार बड़ा है. वो अलग बात है, जो छोटा सा गुस्सा है वो आसमान हंसी ज़मीन हिला देता है. तो
اچھی بات ہے زیادہ غصہ نہ ہی آئے، کیونکہ اگر آ گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو تھوڑا ہی غصہ کافی ہے، کہتا ہے میں زیادہ کیا کروں. اوکے یاد رکھے دا موسٹ پاورفل پیپل، جو سب سے پاورفل پیپل ہے وہ لاؤڈ نہیں ہے، لاؤڈ نہیں ہے، وہ جینٹل ہے، دھیما لہجہ، نرم زبان. سلیمان صاحب کیا کہتا ہے؟ سلیمان صاحب سلیمان کیا کہتا ہے؟ نرم زبان قہر کو ہڈی کو بولتے. تو جو مثال کی کتاب کہتے ہیں نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے تو ہڈیاں کو توڑنے کے بجائے ہڈی جو ہے وہ زبان کو موڑنا چاہ رہی ہے. پھڑ لے دی زبان، بہت بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹس جینٹل. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیچ یو دا پرنسپلز، میں آپ کو قانون سکھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور سب سے پرفیکٹ ایگزامپل ہے جیسس. یسوع مسیح نے کبھی شاؤٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس نے وسپر کیا، سرگوشی کی، اور چیزیں ہونا شروع ہو گئی. عالم قبضے میں آ گئے، اس کے دشمن برباد ہو گئے، صرف اس کی جینٹل مگر اتھارٹی سے بھری ہوئی زبان. سو اس نے صرف بولا اور ہو گیا. آلرائٹ، اب دیکھا جائے ہمیں کلام میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ یسوع مسیح نے غیر زبانیں بولی، کہیں پہ بھی نہیں ملتا. جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے جیسس نے غیر زبانیں بولی ہوں، مگر اس کے نارمل زبان کا لفظ اتنا خطرناک اور پاورفل تھا کہ اس کو غیر زبان بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس کے پیچھے پرنسپل کیا تھا؟ اس نے بولا اے بوجھ تھا کہ ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم اور بوجھ ہلکا ہے. وہ کہتا میری زبان ہلکی اور ملائم ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از وائی اس نے غصہ بھی کیا، اور غصہ جب کیا تو زبان نہیں چلائی، ڈائریکٹ کوڑے چلائے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کسی دن. وہ جب چلاتا تو ڈائریکٹ کوڑوں پہ آ جاتا ہے. پھر بولتا ہاں جیسس یہ تو مار کٹائی بھی کر رہا ہے، یہ جیسس، یہ یہ جیسس، یہ وہ پرفیکٹ بیلنس ہے. وہ انصاف میں پرفیکٹ ہے، محبت بھی محبت میں معافی، انصاف میں کوڑے ہیں. جو بھی چیز آئی ہاتھ میں اٹھا کے پھینک دی. بٹ یہ جیسس کرے تو اچھا بھی لگتا ہے، وہ پرفیکٹ ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. پھر اس نے بولا بلیسڈ آر میک یعنی جینٹل فار دے شال انہیرٹ دی ارتھ. مبارک ہے جو حلیم ہے، زبان کے ہلکے ہیں، ان کو میں پوری دنیا پہ قبضہ دوں گا جب وہ واپس آئے گا. یہ کلام ہے. اس سے یہ نہیں بولا مبارک ہے جو غیر زبانیں بولتے ہیں، میں ان کو قبضہ دوں گا پوری زمین پہ. جو زبان کے ہلکے، دھیما لہجہ جس کو کہتے ہیں جھکی ہوئی زبان، ان کو میں حکومت دوں گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جینٹلنس از ناٹ فری. جو دھیما لہجہ ہے نا وہ مفت کا نہیں ہے، کیونکہ غیر زبانیں آپ کو مفت میں مل جاتی ہیں. غیر زبانیں آپ کو مفت میں پاکروں کی نعمت ہے نا، مگر دھیما لہجہ یعنی جینٹلنس آپ کو فری میں نہیں ملتا، کیونکہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ مشکل ہے. اس لیے بولا غیر زبان تو مفت میں مل جاتی، تو مفت میں غیر زبان بول لی تو اس طرح تو کوئی بھی زمین کے اوپر راج کر لے گا جب وہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے، سو اس نے بولا کہ اب جس چیز کے لیے محنت لگی، محنت کس چیز کی؟ اپنے زبان کو باز رکھنا، قابو رکھنا، اس کو ڈیولپ کرنا. اب جو چیز مفت نہیں مل رہی، ڈیولپ کرنی پڑی، اس کو خداوند کہہ رہا ہے میں زمین کے ٹکڑے دوں گا راج کرنے کے لیے. آمین. سو یعنی ان لوگوں کو جو باپ اور بیٹے کی موڈ آف کمیونیکیشن کو پسند کرتا ہے، اس کی موڈ آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ جینٹلنس اینڈ لو. جینٹلنس از لو. سو واو، اب یہ پاورفل اسٹیٹمنٹ سنو ذرا. موسٹ منسٹرز اسپیک فار گاڈ بٹ ناٹ لائک گاڈ. بہت سارے خادم خدا کے لیے بولتے ہیں، بہت سارے خادم خدا کے لیے بولتے ہیں، مگر خدا جیسا نہیں بولتے. میرے لیے سب سے زیادہ شوق یہ تھا جب میں کرسچن اپنی مسیح زندگی میں بڑھا تھا کہ مسیحت میں نے گالیاں دینا یا غلط چیزیں کہنا جو ہے میں نے خادموں سے سیکھی اور ان کو دیکھا کرتے ہوئے. پھر میں نے وتھ ٹائم جب وہ خادم باز نہیں آ رہے تھے ان کا میں باز آتا ہوں کہ کس چیز سے، ان کے ساتھ ملنے سے میں نے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا. یہاں پہ کوئی آئے ہوئے تھے بڑے پیارے مسیح میں بھائی ایماندار ہیں، وہ بھی خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں جب ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے سے بات بولی کہ میں نے اپنی روحانی زندگی بچانے کے لیے چرچ اور خادموں سے کنارہ کر رہی ہے. میں کرپٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اوہ آپ تو میرے جیسے. میں نے کہا واقعی جس دن کا میں نے جو مذہبی جسمانی کرپٹ خادموں کو اور چرچز کو چھوڑا ہے مذہبی، اس دن سے میری زندگی بحال ہو گئی ہے.
میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی بھی روحانی نعمتوں کے پیچھے نہیں جانا. وہ غیر زبانیں بولتا ہے, وہ نبوتیں کرتا ہے. یہ دیکھنا وہ پیار کرتا ہے, وہ پاک بولتا ہے, وہ گلے سے لگاتا ہے. اگر کوئی مشکل میں ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے, وہ خادم ہے, اس کے ساتھ جاؤ. غیر زبانیں کوئی بھی بول لیتا ہے, پیار سے بہت کم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاتھ بڑھاؤ تو کوئی بھی آج کل ہاتھ بڑھاتے سارے اسلین ہو رہے ہیں, مگر بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ گرا ہو تو اس کو اٹھا کے گلے لگانا یہ مشکل کام ہے. چندہ سارے لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مگر کندھا کوئی کوئی دیتا ہے سر رکھ کے رونے کے لیے. گو فار دیٹ. اور جس کے پاس سپر نیچرل بھی ہو, پاور بھی ہو, ساتھ میں کندھا بھی ہو, مائی گاڈ, وہ بندہ تو پھر مسیح یسوع کی مانند ہے. پاور بھی, کندھا بھی دے رہا ہے, نیچرل بھی ہے, سپر نیچرل بھی ہے. And I thank God رافا میں سب کچھ ہے. ہاللویا. تو آج کل کے جو خادم ہیں یسوع مسیح کے لیے بولتے ہیں مگر یسوع جیسا نہیں بولتے. ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے خلوت خانہ میں کبھی آپ ان کی مائی گاڈ, توبہ میری توبہ, توبہ میری توبہ, جس طرح بول رہے تھے, I was like یہ وہی خادم ہے. اینڈ دین سے سب سے بڑی بات, چلے غلطی خدا سب سے ہوتی ہے, سب سے پہلے تو میرے سے ہوتی ہے. بول لیا, معافی نہیں مانگنی, محنت نہیں کرنی کہ خداون ہیلپ کریے, میری کمزوری ہے. کمزوری پولوس میں بھی تھی, داؤد میں بھی تھی, بٹ وہ رو رہے تھے خدا میری ہیلپ کر, پاک روح دے کے میں اوور کم کا کوئی مذہب سین نہیں. I said come on. میں نے کہا یہ تو آپ کو اور ڈینجر میں چیز ڈال رہی ہے. اوکے, تو یہ جو ویژن تھی, یہ کال فار پیورٹی آف اسپیچ تھا کہ اپنی زبان کو خالص کرے, اور ان پریچرز کے لیے تھی اور ان نبیوں کے لیے کہ اس کی صرف بولی نہ بولیں بلکہ اس جیسا بولیں. اس کی بولی نہ بولیں, اس جیسا بولیں. ٹاک لائک دا ماسٹر, مالک کی طرح بات کریں. صحیح ہے, آج کل کے جو خادم ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پریچ کرنے کے لیے, پرے کرنے کے لیے, پروفیسی کرنے کے لیے ہے, مگر بہت کم لوگوں نے اپنی زبان کو ڈسپلن میں کیا ہے کہ کیا بولنا چاہیے وہ بولیں. ٹھیک ہے, اب بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ غصے سے نہ بولیں. دیکھو غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو. کچھ جہاں پہ آپ کی حرکت ہے وہاں پہ غصہ کرنا جائز ہے, بٹ غصہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, جو چیز خداون کی روح کو پسند نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھا جائے, اب میں آپ کو گہری بات بتاؤں, خداون نے ایک عورت کو کتا بولا. اب بتاؤ, اب یہ ناپاکی ہے نا. آپ کو پہلے یہ الگ ٹاپک ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا خدا کن چیزوں کو درست اور غلط کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طور پہ چلیں. اب میں آگے آپ کو سمجھ لگ جائے گا کہ خداوند کی کیا چیز کہہ رہا ہے, زبان سے کس چیز کو باز رکھنا ہے. آلرائٹ, تو اب آتے ہیں, ہم شروع ہوتے ہیں, ذرا سپیڈ میں جائیں گے. تو 15 میں ہائی لائٹ کروں گا, جلدی جائیں گے. امپیورٹیز آف دا ٹنگ. 15 زبان کی گندی خصلتیں جو کہ اجاڑ دیتی ہیں. اور یہ ساری چیز خدا کے فضل سے میرے خلاف لوگوں نے کی ہیں جو اپنے آپ کو اجاڑنا چاہ رہے تھے. اگر میں صحیح ہوں تو میں کیوں اجڑوں گا, جو غلط ہے وہ اجڑے گا. اینڈ دے ٹرائی, دشمن یہی کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ کریں, میرے شاگرد ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی غلط کتنا بھی ہے نا, آپ غلط نہ ہو. خدا آپ کا بدلہ لے گا مگر آپ غلط نہ ہو. آپ غلط نہ ہو, آپ معافی کریں, آپ پیار ہی کریں, آپ مرسی دیں. اور اگر آپ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, بولے خداون میں اچھا نہیں بول سکتا, میں برا بھی نہیں بول رہا, بس میں اتنا بول رہا, خداون تو ان کو آپ دیکھ لے. میرے خلاف جتنے بھی لوگوں نے سازشیں کی, بہت الٹی سیدھی باتیں بولی, یہ وہ ابھی بھی بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہوتا ہے, تو بچھو جو ہے وہ بچھو کرے گا, سانپ اور بچھو سارے. ٹھیک ہے, تو میں نے صرف ایک ہی چیز بولی, میں نے کہا خداوند تو نے مجھے بلایا, تو نے مجھے مسا کیا, تو نے میرے لیے جان دی, تو نے میرے لیے ساری چیزیں کی, میں نے تجھ سے کمرے ملا, میں نے تجھے دیکھا. بات سر میں نے خداوند یہ کون ہوتا ہے, ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے, ان کے تو 10 روپے کے نوٹ کے اوپر ان کی پکچر بھی نہیں ہے, تو یہ مجھے کیا بتائیں گے. میں نے کہا خداوند میں ان کے لیے رحم مانگتا ہوں, اور جو یہ جواب دے رہے ہیں نا خداوند یہ انہوں نے بولا ہے, ان کو معاف کر, اور ان کا میں نہیں جواب دوں گا, آپ جواب خود دینا. پتہ نہیں وہ نظر نہیں آتے آج کل. ٹھیک ہے, سمپلی تو خداوند کا جواب دینے دیں, سسٹم ٹھنڈا ہو جائے گا, ریفریجریٹر بن جائے گا, آرام سے آئس کیوبز بنائیں گے. سو لیٹ دی لارڈ آنسر, ان کو معاف کریں, مرسی ریلیز کریں. سو 15 زبان کی خصلتیں, گندی خصلتیں جن پہ سب بلیورز کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خالص ہو سکیں. نمبر 1 ہے جھوٹ بولنا. اور جھوٹ کون سا,
منڈ کے جس سے ایک کسی کو آپ تباہ کرتے ہو. امثال 12 باب کی 22 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ A lying tongue is an abomination to the Lord. ایک جھوٹی زبان جو لوگوں کو جاڑتی ہے وہ خداوند کے جو ہے نا مکروہ ہے. کیا مطلب؟ falsehood, جھوٹی گواہیاں دینا. ہاں میں دیکھے یہ بندہ یہ کر رہا تھا, صحیح بندہ ہے, ٹھیک ہے. سو falsehood جو ہے نا, جس سے آپ جھوٹ بول کے کسی کو آپ تباہ کرو, وہ زہر ہے منہ کے اندر. اور خاص طور پہ جو لوگ نبوتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں جھوٹ بولنے کی بھی ان کو عادت ہے, وہ پروفیٹک پوائزن ہے. یہ آج ٹرم میں سے یاد کر لو, پروفیٹک پوائزن. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نبوت کر رہا ہے مگر آپ ساتھ میں وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. کیا ہاں بول دے کیا ہے, اس کو تھوڑا سا اس کا نقصان ہو جائے گا تو کیا ہے, ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو اس طرح بول کے ہاں کیا ہے, اس کی عزت تھوڑی کم ہو جائے گی, اتر جائے گی, اچھا اس کی کلیسیا کم ہو جائے گی, جھوٹ بولتے ہی ہے. اس طرح کی بات کر رہا ہوں میں. یہ پروفیٹک پوائزن ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے وہ جو ہے نا وہ غلط کام کر رہا ہے, میں نے دیکھا اس کو. کب دیکھا کوئی پتا نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ کر رہا ہے. جھوٹ بول کے اڑانا لوگوں کو, اور اوپر سے اگر وہ دعا کو لوگ ہیں غیر زبان بولنے والے, نبوت وہ پروفیٹک پوائزن ہے ان کے منہ میں, نبوتی زہر ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے جادوگری کی چلا کو کاٹنا وہ ہے؟ نو. جادوگری سمپلی کیا ہے؟ جادوگری سادہ لفظوں میں کسی بھی انسان کو اپنے لفظوں سے تباہ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے. نمبر 2, تو سب سے پہلے فالس ہوڈ کو اپنے منہ سے ختم کرو, جھوٹی گواہیاں دینا اور لوگوں کو تباہ کرنا. نمبر 2, ٹھیک ہے, گوسپ, بیک بائٹنگ, چغل خوریاں, پیٹ پیچھے برائیاں. ٹھیک ہے, اس کو کلام جو ہے احبار کی کتاب میں کوڑ بولتا ہے, روحانی کوڑ, لیپرسی, جو پیچھے برائی کرنا ہے, یہ کوڑ ہے, روحانی کوڑ ہے. ٹھیک ہے, لکھا ہے لیویٹیکس 9:16 کہ ڈو ناٹ گو اباؤٹ اسپریڈنگ سلینڈر اباؤٹ یور پیپل. اپنے لوگوں کے بارے میں سلینڈر مطلب ان کی عزت اپنی زبان سے جھوٹ بول کے اڑاتے نہ پھرنا. alright, سو بہت ساری برائیاں جو ہیں, چغل خوریاں جو ہیں, وہ دعا کی ریکویسٹ کے پیچھے اور کنسرن کے پیچھے چھپ کرتی ہیں. بیک بائٹنگ جو ہے آپ کی یونٹی کو جو مسیح کے بدن میں وہ توڑ دیتی ہے. یاد رکھیں وہ خادم جو کہ پیچھے جو ہے باتیں کرتا ہے, وہ بہت جلد جو آگے پاور میں موو کر رہا ہے وہ کھو دے گا. میں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اپوسٹل ان کو نرولا کی میں زبردست گواہی سن رہا تھا. کیا خدا کا بندہ ہے, کوئی چیز اپنی نہیں چھپاتا, صاف بتاتا ہے. کہہ رہا ہے کہ ہماری منسٹری شروع ہوئی, گرو کر رہی تھی, تو میں اور میری مسز جو خادم تھا فلانا خادم اس کی بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے. وہ جو ڈسکس کرتے تھے نا, وہ کیا ڈسکس کرتے تھے, وہ کیا برائیاں. ہاں جی, تو وہ بیک بائٹنگ تھی, گوسپس. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتا دوں گوسپس میں ایک الگ ہی مزہ ہے. یہ میں نہیں کر رہا, یہ جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے الگ ہی اس کے اندر مزہ ہے. کچھ بھی نہیں, بس بیٹھ کے شروع ہو جائے, ڈسکس کرو. یاد رکھنا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, مگر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی کچھ پروڈکٹیو, کہ ہم یہ بزنس کرتے ہیں, ہم یہ پریئر شروع کرتے ہیں, ہم خداوند سے یہ برکت کو ریسیو کرتے ہیں, ہم وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. مگر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں آؤ ہم اس کی برائی کرتے ہیں, اس کے کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, کیا وہ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اچھا اس کا لوگوں میں کیا رکھا ہے. alright, تو یاد رکھیں جو برائیاں کرتے ہیں نا خادم پلپٹ کے پیچھے, اور بہت جلد پلپٹ کے آگے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پاور کھو دیتے ہیں اپنی. اور آپ بولتے ہیں یار اس خادم کا وہ مزہ نہیں ہے, وہ پہلے والا, کیونکہ وہ پلپٹ کے پیچھے جو کر رہا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ان کو انہوں نے بولا کہ میں نے نوٹ کیا کہ میں گرو نہیں کر رہا, اور کچھ نہ کچھ اسپرٹ میں مسئلہ چل رہا ہے. جب میں دوسروں کو ڈسکس کرتا تھا, اگر لنک ملا میں بھیجوں گا آپ کو گروپ کے اندر. پھر اس نے ایک دن روح القدس کی تحریک سے پایا, اس کو بولا کہ میں اور میری بیوی مل کر جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسرے خادموں کو, اور انہوں نے یہ عہد باندھا کہ ہم نے کسی خادم کو ڈسکس نہیں کرنا, وہ جو بھی کر رہا ہے خداوند اس کو پوچھے گا, اگر خدا کو حساب دینا ہے ہمیں تھوڑی دینا. کہنا اس دن سے ہم نے سٹاپ کیا, تو آج ہماری منسٹری آپ کے سامنے ہے. واو, دس از امیزنگ.
So stop discussing people. Start discussing ideas that will make you rich. Rich in Christ and rich in pocket. Come on. सही है. तीसरी चीज, ये तो सबसे पावरफुल और खतरनाक चीज है, स्लैंडर. स्लैंडर का मतलब होता है कि मैं इसका लुग़वी मायने समझा रहा हूं. स्लैंडर का मतलब होता है किसी बंदे के लिए ऐसी झूठ भरी बातें बोलना कि जिससे पब्लिकली लोगों के सामने उसकी इज्जत बिल्कुल फना हो जाए. ये टर्म समझने वाली है. स्लैंडर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक खादम है, खुदा की कुदरत से बड़ा है, खुदा इस्तेमाल कर रहा है उसको, ठीक है, और वो शादीशुदा, उसके बच्चे हैं, मगर लोगों के आगे जाके क्या, अब क्योंकि उसने आपको डांटा कि ये गलत काम कर रहे हो, आप ये छोड़ दो गुनाह करना, अब आप लोगों में जा जाके क्या बता रहे हो, क्वायर में जो लड़की है वो उसके साथ सेट हुई हुई है, वो शादीशुदा, उसके 2 बच्चे हैं, खुदा के जो रास्तबाज है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, मगर जगह जाके बोल रहे हो. वो जो क्वायर में लड़की है उसका जो है इसके साथ सेटिंग है, ऐसे ही बोलते हैं ना देसी जुबान, इसका चक्कर चल रहा है. रियल लैंग्वेज है, या इसके साथ इसका अफेयर है, या इसके साथ कुछ है. क्या है? अब जो है ना, है वो है. अब वो बेचारे को बदनाम कर रहे हैं, वो उसको पता भी नहीं है, या ये तो चंदा लेके खाता है. अब सारे थोड़ी खाते, उसको अब लगा है भाई चंदा लेके खाता है, ठीक है. अब उसको आप स्लैंडर कर रहे हो. जब फोर्स फेमस अगर कोई रूल कुदस में मूव करता है तो उसको बोलते जादू करता है. हमने देखा वो ये इसमें बढ़ावे रखे हुए हैं, ठीक है, इसने बढ़ावे रखे हैं, पता नहीं आगे मारू रखा हुआ है, कोई छोटा बीन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है. तो अब उसको आप कर रहे हैं, अब वो पब्लिकली लोगों के सामने आ रहा, ये तो वही खादम है, इसका फलाने के साथ अफेयर था, जबकि कोई भी नहीं था. अरे ये तो ये कोई अनॉइंटिंग थोड़ी, ये तो जो बढ़ावों की पावर लेके आ रहा है, जादू करके आ रहा है. लाइक पब्लिक में वो बंदा गंदा हो गया है सबके सामने, और ये जीसस के साथ किया गया, मेरे साथ, बहुत सारे खादमों के साथ किया गया. इसको कहते हैं स्लैंडर. तो यहाँ ज़बूर 101 और 5 आयत के अंदर लिखा है कि जो अपने पड़ोसी के खिलाफ स्लैंडर करता है, जो अपने पड़ोसी के खिलाफ स्लैंडर करता है, खुदावन फरमाता है मैं उसे गरक कर दूंगा. ज़बूर 101:5. Satan, slander is Satan and his children on earth favorite habit and work to do. जो स्लैंडर है वो अबलीस और उसके बच्चों का ये फेवरेट काम है करना. वही उसे बोलना जाए हो जे शैतान और उसके बच्चों का. वो बच्चा पादरी भी हो सकता है, वो बच्चा एल्डर भी हो सकता है, वो बच्चा क्वायर का लीडर या मेंबर भी हो सकता है, वो एक चर्च का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा भी हो सकता है जो कि शैतान का बच्चा है. चर्च का रेगुलर मेंबर है मगर शैतान का बच्चा है, ठीक है. खिदमत गुजार है, खिदमत में है, बहुत अच्छी खिदमत है बुराइयों की, ठीक है. वो अबलीस का प्यारा वाला बेटा है, ठीक है. क्यों? जो स्लैंडर है, मैंने बता दिया ना स्लैंडर का मतलब क्या है, जिनको नहीं समझ आई हो, ठीक है. तो वो शैतान और उसके बच्चों का फेवरेट काम है. शैतान क्या करता है? बाप के सामने जाके शिकायतें लगाता है, इन्हें है कीता, उसके कोर्ट्स के अंदर इब्रानी में पढ़ लेना, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, और फिर यीशु मसीह वहां से आके कहता है हाँ इसने किया, मैंने खून बहाया, माफ कर दे खुदा, माफ कर देते. तो शिकायतें लगाने वाला ताकि उड़ाए, करैक्टर को तबाह करे, रेपुटेशन को. तो ओह माय गॉड, अब ये सुनो, स्लैंडर क्या है? ये जुबान से एक इंसान का कत्ल करना है. कत्ल क्या? उसकी इज्जत का कत्ल करना है. स्लैंडर इज वर्बल मर्डर. Verbal murder, using words to assassinate a reputation. जुबान से reputation destroy करना. और याद रखना, खुदा उन लोगों का मुकदमा लड़ता है जिनके खिलाफ जो है स्लैंडर किया जाता है. और स्लैंडर करना जो है ना, लानते रिलीज करना, ये रियल विचक्राफ्ट तो ये है. आपको लगता है जादूगरी रियल विचक्राफ्ट है? विचक्राफ्ट चर्च के अंदर है, जब एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है झूठ बोल बोल के, ये स्लैंडर हो रहा है. यहाँ पे मैंने ऐसे खादम भी देखे हैं,
اگر آپ ان کے چرچ میں نہ جاؤ، وہ لوگوں کے گھر میں جائیں گے صرف آپ کی برائی کرنے کے لیے، کہ آپ کو دھمکی پہنچے کہ وہ جگہ جگہ پہ برائی کر رہے ہیں، کہ یہ ڈر کے مارے چرچ میں آ جائے، یہ سلینڈرنگ چل رہی ہے. وہ جو خادم ہیں وہ پیارے والے بیٹے ہیں. کس کے؟ دیکھو آپ کو نام بھی پتہ ان کے والد صاحب کا، آپ کو نام پتہ ان کے والد صاحب کا، لوسیفر کے، ابلیس کے بچے ہیں وہ. چوتھا بلاسفمی، کفر بکنا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، بلا وجہ خداوند کا نام لینا اپنی زبان سے، یہ بھی گناہ ہے. بلا وجہ خداوند کا نام لے کے آیتیں لے کے مذاق کر دینا، یہ کیا چل رہا ہے؟ اور میں اسٹرکٹلی میں نے اپنے شاگردوں کو منع کیا ہے کہ مذاق میں بھی پاک روح کا ذکر نہیں کرنا، مذاق میں بھی پاک روح کا ذکر نہیں کرنا، یہ مذاق بہت بھاری پڑیں گے. معافی ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا فائر باہر ختم. یاد رہنا چرچ سے نکال دیے تو واپس آ جاؤ گے، بادشاہ سے نکال دیا واپس انٹری نہیں ہے. کبھی بھی پاک روح سے ریلیٹڈ مذاق نہیں کرنا. مائی گاڈ، ایک خاتون تھی وہ مذاق اڑا رہی تھی پاک روح کا جو میرے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خود پاک روح سے بھری ہوئی ہے اور وہ بہت ساری رویا دیکھتی ہیں، اور میں نے جب ان کو دیکھا وہ مذاق اڑا رہی تھی، میں نے ان کو صرف ایک میرے دل میں ایک یہ بات ہوئی کہ جس طرح یہ پاک روح کا مذاق اڑا رہی ہے ٹھیک ہے، میں کہا کیا واقعی اس میں پاک روح ہے یا بدروح ہے؟ کیونکہ پاک روح کا مذاق نہیں اڑائے گا، مگر اگر اس کے اندر پاک روح ہے بھی اور یہ پاک روح کا مذاق اڑا رہی ہے اور یہ اڑاتی گئی اور باز نہ آئے کہ پاک روح کی مینیفیسٹیشن اور ڈگ گنڈے ہیں، اور اگر ہنس رہے وہ دیکھو یہ گر رہے ہیں، یہ تو مذاق بن رہا ہے، یہ تو کانپ رہے ہیں، ان میں تو بدروئے ہیں، اب اس کے اندر پاک روح ہے اس کو بول رہے ہیں بدروئے ہیں، یہ کفر بک رہے ہیں پاک روح کے خلاف. کوئی معافی نہیں ہے. پوری زندگی کرسچن لائف گزاری کہ ہم خدا کے راہ، اور جب مرے تو ڈائریکٹ دوزخ میں. اب ابلیس جو وہاں پہ ڈیمنز ہے وہ منہ کے اندر ان کے جو نا نیزر کھنجر مار رہے ہیں. کبھی رویا میں دیکھنا ہیل میں کیا ہوتا ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو پوری زندگی پریئر میں گزاری، ہم نے تو زنا نہیں کیا، ہم نے تو قتل نہیں کیا. آپ نے ایک خادم کا مذاق اڑایا تھا جس پہ پاک روح ٹھہرا ہوا تھا، اور آپ خادم کا نہیں اس کی مینیفیسٹیشن کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ میرا روح تھا. آپ نے کفر بکا تھا. آئی اسٹل ریمبر دناکرن نے ایک بات بتائی تھی، ایک بندہ تھا بہت بری طرح پھنس گیا، وہ مر رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا اور خدا کی گرج تھی آواز ہے دناکرن اس کے لیے دعا نہ کر، چھوڑ دے. مگر دناکرن نے پھر دعا کی، بولا خداوند نہیں میں شفایت کر، بولا میں تجھے ڈانٹتا ہوں اس کے لیے دعا نہیں کر، ہاتھ اٹھا اپنا. اس نے ہاتھ اٹھا لیا. بولا خداوند کیوں؟ بولا اس نے میرے خادم جس کے اوپر میرا روح بسا ہوا تھا اس کا تمسخرہ اڑایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا. اب اس کی تقدیر ہے دوزخ میں گرنا، چھوڑ دے اس کو. ڈینجرس، پتہ ہی نہیں ہے، بکواس کرتے رہتے ہیں لوگ، فوراً بول نہیں سمجھ آ رہی چپ ہو جاؤ، دعا میں ٹھہرو، خدا سے پوچھو کیا ہے یہ. صرف منہ سے ایک وقت کے لیے نکلا ہوا لفظ یہ جادو ہے، جبکہ وہ خدا کا ایک خاص مومنٹ تھا جس میں خدا کا روح بہت قریب تھا اس بندے کے، اور آپ نے بول دیا یہ جادو ہے. وہ ڈائریکٹ جا کر پاک روح کے منہ پہ لگتی ہے بات، بیکاز ہولی اسپرٹ نے اس کو کور کیا ہوتا ہے. اینولپ، جس طرح لفافے میں پیسے ڈالتے ہیں نا، اینولپڈ ہو جاتا ہے. یہ کمبل میں ایک بچے کو لپیٹ تو اس طرح وہ لفافے کی طرح پاک روح نے سے لپیٹا ہوتا ہے. آئی اسٹل ریمبر ایک شاگرد تھا، اس نے مذاق میں مجھے بول دیا، مذاق میں میں اس کے ساتھ میں نے مذاق میں مطلب مذاق کر رہا تھا. اس نے بولا مذاق میں کہ میں جو نا کہ کسی دن مذاق میں آپ کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا. تو میں نے ہنس کے چپ ہو گیا. پاک روح نے مجھے بولا اس کو بتا دے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. میں سے واہ، اس سے بولا تیرے ساتھ نہیں، جس نے اسے تیرے ساتھ اسے میرے کو بولا ہے. Oh my God. And I said, listen, بات سنو، جو ہے آپ نے جو بات بولی ہے، خیر میں نے تو برا نہیں منایا، میں نے آپ کو یو نو مائی نیچر، میں خود جو ہے خوش اخلاق طبیعت کا مالک ہوں، ہنس کھیلنا یہ وہ، بٹ میں نے کہا مذاق میں اپنی یہ بات بول دی مگر وہ خداوند کو بری لگ گئی. اینڈ ایسے اس نے خداوند نے بولا کہ اب جو میں کروں گا تو دیکھنا، اور اب میں تیرے دکھوں کو بڑھا دوں گا، اور بہت ساری چیزیں تجھے جو مانگی ہیں وہ تجھے دیر سے ملیں گی، اور اب جو تیرے زخم ہیں جو بھر گئے تھے میں ان کو واپس کھول دوں گا،
اور بعد میں وہ بزنس میں تھا وہ شخصیت، اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے جو ہے نا ملین کا نقصان ہوا جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور یوروز میں کی تھی، یوروز میں ملین. اینڈ دین بولا بیکاز میں نے آپ کو بولا تھا یہ، اینڈ دین تو ملاق نہیں کیا اس نے. یو ڈونٹ نو، جو خداوند کے بہت قریب ہوتا ہے اس کو خداوند نے ڈھانپا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے میں ہوں یا خداوند کا کوئی بھی خادم جو خدا کے قریب چل رہا ہے اس کو بدرو ہاتھ نہیں لگاتی بنا پرمیشن کے، اور لوگ کہہ رہے ہیں میں کو تھپڑ مار دوں گا. بدرویں نہیں ہاتھ لگا رہی. میں نے کتنی دفعہ فالن اینجل شیطانوں کو اتنی خطرناک چیزوں کو دیکھا، کسی نے مجھے ایسے نہیں کیا کہ یوں دے نو. آپ خداوند کے انوائنٹڈ کو بنا خداوند کی پرمیشن کے ٹچ نہیں کرتے. میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا ڈیشن ڈالوں، کسی کوئی بھی ان کو نہ رلاؤ، بینی ہے نو کوئی بھی ہو، یو ڈونٹ ٹچ دیم. ان فیکٹ یہ لکھا ہوا ہے جھوٹ کے خط میں، اردو میں یہودا بولتے ہیں اس کو، یہودا کے عام خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ کی لاش کو دفن کرنے کے لیے آیا میکائیل، تو اس نے لوسیفر سے وہاں پہ بحث نہیں کی اور آل فول نہیں بکا، کیونکہ وہ پرنسس کو سمجھتا ہے کہ پرنسس کیا ہوتا ہے. ڈونٹ کہ میں ایک جو خداوند کی بادشاہی کا شہزادہ ہے اس کو کفر نہیں بک سکتا. اگر بکا تو اسی وقت لوسیفر گاڑ دیا جاتا. نہ اس نے مکائل کو بولا، نہ مکائل نے لکھا کہ اور لام تان نہ کی ان دونوں نے، بلکہ مکائل نے بولا کہ خداوند تجھے ڈانٹتا ہے، کیونکہ خداوند ہائی لیول کا پرنس ہے، سب پرنسز کے اوپر کنگ ہے، کنگ آف کنگز. فرشتے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو خداوند کا انوائنٹڈ ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کے خلاف نہیں بولا انٹل خدا پرمیشن نہ دے. جیسے ایوب کے لیے دی تھی، پلوس کے لیے دی گئی تھی کہ اس کو کیا جائے، وہ بھی اپنے جلال کے لیے. بٹ لوگ آرام سے جو اس کا انوائنٹڈ ہے بول دیتے اے جادوگر اس کو تو میں تھپڑ ماروں گا، اس کو تو میں پکڑ لوں گا، اس کو تو میں مروا دوں گا. یو ڈونٹ نو کہ جب آپ بول رہے ہو بھلے اس کو آپ مروا بھی دو، وہ صحیح جگہ پہنچ جائے گا، مگر آپ جو ہو اپنی آنے والی نسلوں کو غرق کرو گے. آپ کی نسلیں بھی جو پیدا ہوں گی وہ ادموئی ہوں گی، اس کو کینسر ہوئے گا. اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے باپ دادا نے ایک ایسے خادم کے خلاف بولا تھا جو خداوند کا ڈارلنگ تھا، the darling servants of God. موسیٰ کو ایک دفعہ مریم نے بولا تھا کہ کل ہی خدا دی آواز سنتا ہے، ہنسی نہیں سنتے. خدا نے بولا بلاؤ انہوں، اور بولا کہ اب اگر تیرے باپ نے تیرے منہ پہ تھوکا ہوتا تو ایسی بات نہ کہتی. وہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. اور بولا اس لیے تو 7 دن کوڑ میں رہے گی. وہ کوڑ میں رہی، مرنے والی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر موسیٰ نے بولا خداوند معاف کر دے، بچی ہے، چھوٹی ہے. پھر خدا نے بولا تیری وجہ سے، بولا کہ اگر اسرائیل میں کوئی نبی ہو، کوئی نبی ہو خواب دیکھنے والا ہو، اس سے میں خواب میں رویا میں بات کروں گا اور پہیلی میں بات کروں گا، مگر میرا بندہ موسیٰ ایسا نہیں ہے. وہ میرے خاندان کا سب سے وفادار شاگرد ہے اور اس سے میں دوستوں کی طرح خواب پہیلیاں رویا میں نہیں روبرو بات کرتا ہوں. تجھے ڈر نہ لگا اس کے خلاف بولتے ہوئے؟ تو کہہ رہی ہے تو نبوت کرتی ہے، موسیٰ تو نبی نہیں ہے، وہ تو میرا دوست ہے. بول دے پھنس گئے. اس کے بعد آپ کو پتا جو ہارون مرا تھا اس کو بولا تھا اوپر بلاؤ، اور موسیٰ اس کا خود، انگلش میں کہتے ہیں بریسٹ پلیٹ، اتار لینا. وہ جو بریسٹ پلیٹ تھا اس کے اوپر انوائنٹنگ ٹھہری ہوئی تھی پریسٹہوڈ کی، کہانت کی. ٹھیک ہے، تو اس کو انوائنٹنگ نے ہارون کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اتارا تو وہ مر گیا. آپ کو پتا ہے کیوں مرا تھا؟ آپ کو پتا ہے کیوں مرا تھا؟ جو اس نے موسیٰ کے خلاف بولا تھا نا مریم کے ساتھ مل کے، خدا نے وہ بدلہ لیا تھا. یہ بھی آج مکاشفہ میں نے دے دیا، خدا نے چھوڑا نہیں. The Lord did not. خدا نے چھوڑا تو اس کو مار کے ہی چھوڑا، کیونکہ جیسس نے خون نہیں بہایا تھا، تو اس لیے راست بازی کا تقاضا پورا نہیں ہوا تھا. اتنا ڈینجرس ہے. اگر آپ انوائنٹڈ ہو گئے آپ اپنے خلاف نہیں بول سکتے، آپ اپنے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ اب آپ اپنی پراپرٹی نہیں ہو، آپ خداوند کی کسٹڈی میں ہو. میں اپنے آپ کو نہیں کچھ بول سکتا، میں اپنے آپ کو نہیں بولا. کیوں؟ اب میں خداوند کا تو پپٹ ہوں. It's so dangerous. میں صحیح والی، میں مذہبی پادریوں کی بات نہیں کر رہا، جو خداوند کی پاور اور ہولی اسپرٹ سے انوائنٹ ہو کے آتے ہیں. اور ان میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، کون سا کتنی کلوزنس اور لیول پہ ہے. اور اس سے کلیسیا کا اور میریکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے پتہ ہے کس چیز سے لینا دینا؟ مجھے کس سے؟ اس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. So close.
کل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، سلمان لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ میں کبھی بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھ لیا تھا خدا، میں مل کے آیا تھا خدا ان سے، تو میری طبیعت خراب ہو گئی، میں اٹھ نہیں پایا، میری باڈی بالکل. اور پھر میں نے سلمان کو بولا سلمان اب مجھے سمجھ آئی جب دانیال نے، حزقیل نے اور یوحنا عارف نے خداوند کو دیکھا تھا تو کیوں وہ کہتے تھے کہ اب میں ادموا ہو گیا اور میں 3 دن اپنے فرش پہ پڑا رہا. I was like وہ نمان تمہارے جانے کے بعد ہوا تھا یہ. اور میں تیار ہو کر میں جا رہا تھا ملنے شاگردوں سے اپنے، اور میں جا ہی نہیں پایا، میں گر گیا اور اس طرح تھا کہ میں مرنے والا ہوں. I saw the Lord, I saw the Father. میں اوپر گیا تھا اور میں نے ایکچوئل میں دیکھا خدا کتنا بڑا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر میں نے ایک چیز بولی جو کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ کو خراب کر دے گی، بٹ میں پھر بھی بولوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو بولوں گا. بائبل کے اندر بہت چھوٹا خدا نظر آتا ہے مجھے، بہت چھوٹا نظر آتا ہے. اسپیشلی میں یسوع کے باپ کی بات کر رہا ہوں، بہت چھوٹا نظر آتا ہے. جب تک آپ اس کو ریئل میں نہیں جا کے دیکھو گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کل میں نے دیکھا میری ہوائیاں اڑ گئی ہیں، حالانکہ آلریڈی میرے کو بہت تجربے ہیں، بٹ پھر بھی اگین میں گر گیا، میں بیہوش ہو گیا تھا. اب میں سلمان کو بولا سلمان میں گیا ہوں، میں اتنی دیر بعد کیوں اٹھا ہوں، میں کام پہ تھا. میں نے دیکھا کہ اگر آپ نے چھت کے اوپر دیکھیں، چھت پہ دیکھیں یہ چھت ہے نا، اب سمجھے کہ وہاں اس کونے سے اس کونے تک یہ پوری یونیورس ہے، کائنات ہے، سٹارز ہیں، ٹھیک ہے، سٹارز ہی سٹارز ہیں. جس کو اگر آپ کوئی ایسٹرونومی جانتا ہو تو ویڈیو از فائن. اگر کوئی ایسٹرونومی جانتا ہو تو اس کو کاسموس بولتے ہیں، آلرائٹ، یا ملکی وے کہتے ہیں ہماری گیلیکسی کو. تو اس طرح گیلیکسیز ہیں پوری کی پوری، مطلب اینڈ مطلب کہ جہاں آنکھیں گھماؤ گیلیکسیز ہیں. اور اس پوری گیلیکسیز کے اندر اسپیس میں جاؤ، میں نے دیکھا کہ خدا باپ کا سر یہاں پہ ہے اور اس کا صرف دھڑ نظر آ رہا ہے، پورا بھی نہیں آ رہا. وہ یونیورس سے بھی بڑا ہے اور یونیورس پوری اس کی باڈی ہے. اور خداوند نے مجھے ایسے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور میں نے دیکھا بھی نہیں اپنے آپ کو، بس مجھے فیل ہو رہا ہے میں وہاں پہ ہوں. میں چونٹی سے بھی چھوٹا ہوں اس کے ہاتھ میں، ایک ایٹم سے بھی چھوٹا. اور وہ پوری یونیورس میں خدا باپ یہوہ جس کو آپ کہتے ہو، اور وہ یوں موو کرتا ہوا جا رہا ہے، پوری یونیورس اس کے اندر ہے اور زمین تو نظر بھی نہیں آتی. کہنے کو کتنی بڑی دنیا میں امریکہ جانا ہے، کہنا ہے بھئی تو یہ پاس میں بہت بڑا ہے. اینڈ میں نے اس کو دیکھا اور وہ پوری یونیورس میں سے میں آپ کو بتا نہیں پا رہا، اگر یہ پوری کائنات ہے اور خدا کا سر یہاں پہ ہے اور دھڑ صرف وہاں پہ لگ رہا ہے، پورا تو اس کے اندر ہے، خدا کا اینڈ کہاں ہے، اور وہ پورا یوں موو کر کے جا رہا ہے پوری کاسموس سے. اور میں ہاتھ میں اپنے آپ کو سے فیل کر سکتا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، بیکاز ہی از جائگینٹک. اگر میں سورج کو اس کی انگلی پہ رکھوں تو میں کس طرح بتاؤں گا کہ سورج اس کی انگلی میں کیسا ہوگا کہ آپ ایک ڈاٹ لگاؤ رجسٹر کے اوپر، وہ جو ڈاٹ ہے نا آپ اس کو بھی 1000 ٹائم چھوٹا کر دو، 1000 ٹائم بلکہ 10,000 ٹائم، اتنا سورج ہے. تو میں تو نظر ہی نہیں ہوں، بٹ میں سینس کرا. اور خداوند پوری کائنات میں موو کر رہا تھا اور کائنات اس کے اندر تھی. اور یہ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت سے مراد ہے میرا فلیش، میرا جسم. اور بہت سارے لوگ بولتے وہ خدا کو دیکھ کے کون ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں آپ کو جو ہے میں آپ کو ہیٹر کے پاس بٹھا دوں، آپ جلو گے نہیں جلو گے؟ طبیعت حالت ٹائٹ ہوئے گی نا ہیٹر کے پاس. اور وہ جو یونیورس سے بڑا ہے، میں اس کے ہاتھ میں اس نے مجھے اپنا رکھا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، تو پھر میرا کیا ہوئے گا؟ تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس تھے وہ میری باڈی پہ آ رہے تھے. اور یہ تو پریشیس ڈارلنگ ہولی اسپرٹ کی جو ہے شکر گزاری ہے کہ وہ بلاک کر دیتا ہے اس کی پاور کو، ورنہ میں پھٹ جاؤں گا، میں ملوں گا بھی نہیں، کہیں یہاں پہ میں آؤں گا بھی نہیں. وہ بلاک کرتا بھی. اس نے موسیٰ کو بولا تو مجھے دیکھ کے زندہ نہیں رہ سکتا. And that's why یسوع کے لہو کی مہربانی ہے کہ ہم سہ لیتے ہیں اس کو دیکھ کے، بیکاز بھرے کا لہو ہماری حفاظت کرتا ہے اس کی گلوری سے. I was like father. میں نے کہا سلمان بائبل میں جو خدا کا ذکر ہے بہت چھوٹا ہے، انٹل آپ اس کو نہیں دیکھو گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور پوری رات میرے چیسٹ پین ہوتی رہی ہے شدید، مجھے لگ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. اب میں کہتا ہاسپٹل پہ چلے، میں نے کہا نو، I
आई नो. फिर उन्होंने स्पिरिट में चेक किया, वो सारी पावर और प्रेजेंस जो थी मेरे सीने के अंदर आ रही थी, तो मेरा जिस्म कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और एक्सट्रीम लेवल की मुझे चेस्ट पेन हो रही थी. मुझे पता ये ऐसे लग रहा था हार्ट अटैक आ रहा है, बट इट वाज नॉट द हार्ट अटैक. आई नो वो खुदावंद की हजूरी अंदर जा रही थी और जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. करते 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 फिर फाइनली मैं आधी रात को सोया हूँ. जब मैं सोया फिर मैं झटका मार के सलमान टांग मारी सलमान को, सलमान साइड पे. सलमान डरा की है, मैं कहा मैं वापस चला गया था ऊपर. फिर मेरी रूह खींच के खुदावन वापस. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जितना बड़ा आपका बाप है ना, मैंने देख लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, उतना ही बड़ा उस पर एतबार भी करो. जितना बड़ा आपका बाप है ना, मुझे पता है आपके हालात और मुश्किलात बहुत हैं, मेरे भी हैं, पर खुदा ने मुझे अपना नज़ारा करवाया. हालात ये जितना बड़ा मैं हूं ना, तो उतना ही बड़ा मुझ पर ट्रस्ट रख. ये देख पूरी कायनात भी मेरी मुट्ठी पे नहीं, ये तुम कहते हो, सिर्फ मेरी उंगली पे समाई हुई है और मैं कायनात से बड़ा हूँ. एंड होली स्पिरिट ने बोला, देखा डैडा को, देखा अपने डैडा को तूने देखा कहीं है? बोला पूरी यूनिवर्स जो है ना उसकी बॉडी है. ओह जीसस, अमेजिंग अमेजिंग. मगर जिगरा चाहिए आपको देखने के लिए. फिर पता चले आप टोराडॉल किंग्स विंग्स लगा रहे हो. हालत टाइट हो गई. स्केल कहता है 3 दिन उसी दिन रुख में पड़ा रहा बेचारे के पास किंग्स नहीं था. अगर देखा जाए तो अभी आपकी तबीयत सही हुई? अभी हाँ, रात के बाद अभी मैं थोड़ा सा सेटिंग में आया हूँ कि मैं आया हूँ. एनीवे, सो ब्लास्फेमी, खुदावन का नाम बेफायदा ना लेना. और मैंने कहा कितना बड़ा खुदावन है. 5वां, कर्सिंग, प्रोफेनिटी, लान दे देना. ठीक है ना. बहुत सारे मैंने खातमों को देखा, अगर उनको किसी ने बुरा भला कह दिया तो उनकी पहली चाहत यही होती है कि वो बोले खुदावन ने तबाह करे, खुदावन ने लाख करे, खुदावन ने, मतलब कि लानत का इनका रिस्पॉन्स जो होता है ना लानत के साथ होता है. याद रखें, लानत का मतलब ये नहीं कि लख दी लानत है जो बोली था, ये लानत इस तरह का, ये लानत नहीं होती. सिर्फ ये लानत कोई भी ऐसा बुरा लफ्ज बोलना जिससे उसमें उसकी हार्म हो, उसका बुरा हो. जैसे कि खुदा करे इसके बिजनेस में जो है ना कमी आना शुरू, ये लानत दे रहे हो आप उसको. जब इसके बच्चे बीमार होंगे ना, इसको पता चलेगा, ये लानत दे रहा है, आप उसकी बच्चों की मौत मांग रहे हो. इसको पता चलेगा कि जब इसको टीसी उठा, आप ये लानत दे रहे हो. हाँ, खुदा हुक्म देता है कहीं कहीं पे लानत देने का अपने खादमों को, और अदालत के लिए वो एक अलग सेगमेंट है. एनीवे, 6, कंप्लेनिंग एंड ममरिंग, हर वक्त बुड़बुड़ाते रहना, ये मसला है, वो मसला है, खुदा की. अच्छा, ये इसराइल का और आज के ईमानदारों का फेवरेट काम है, ममरिंग, बुड़बुड़ाना. फिल्म में 2:14 में लिखा, जो कुछ भी करो तुम ममरिंग के बगैर करो, बुड़बुड़ाने के बगैर करो. और पहला ग्रंथी 10:10 के अंदर लिखा है कि नाइदर मरमर ही एज, उनकी तरह बुड़बुड़ाओ नहीं जिन्होंने बुड़बुड़ाया था बियाबान में और सब के सब मारे गए थे. बुड़बुड़ाएं, रास्ता बहुत लंबा है, पादरी सख्त बहुत है, सर्दी बहुत है, हमें नींद बहुत आती है, हमें खुदा ने भी बरकत नहीं दी, खुदा तो हमें प्यार ही नहीं करता, पता नहीं किन्नू करता, साथ वाले नु करता है. ठीक है ना. इस तरह की बुड़बुड़ाना हमारे, हम तो अभी इस लायक नहीं, ये बुड़बुड़ाने में आता है. ठीक है ना. बुड़बुड़ाना खुदा के हजूर जो है ना वो शक है, शक है, और ये आपको अंधा कर देता है आपके मिरेकल से. ठीक है. जो खादम प्राइवेट में बुड़बुड़ाते हैं वो पब्लिक में पावर लूज कर जाते हैं. 7वां, फख्र करना, ये पादरियों का और नबियों का फेवरेट काम है, फख्र करना. ठीक है. तो खुदा ने मुझे ये बरकत दी, खुदा ने मुझे ये बरकत दी, हमारी तो कलीसिया इतनी है, हम तो ये भी कर लेते हैं, हम तो वो भी कर लेते हैं, आप तो गुनाह भी कर ले, तो ये भी पता है हमें, तो वो फख्र नहीं करें. 8, फ्लैटरी, डिसेप्टिव स्पीच. ठीक है. धोखेबाजी वाली स्पीच. क्या मतलब कि मीठी मीठी बातें करना मुंह पे, जी आप बहुत अच्छे हैं, हम तो आज कलाम से बड़ी बरकत मिली है, जोर से जप्फी डालना और तारीफ करना, और पीछे जाके जो है ना रिपीटर चलाना, क्लैशन कुकर चला देना कि ये तो ऐसे ही है, हम कौन सा इसके सके, हम तो उसको बेवकूफ़ बना देते उसके कलाम की तारीफ करके. इसलिए जो मेरी कलाम की तारीफ करता है, मैं उससे, जिनको मैं नहीं जानता, मुझे पता है ये
آئی ڈونٹ نو. ایک خادم حضرت میرے سے ملے, وہ کافی میری تعریف کر کے گئے کہ یہ وہ میں نے اپنے شاگردوں کو پیچھے جا کے بولا, میرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے. میں نے کہا بیٹا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. میں نے کہا یہ دکھا کچھ رہا ہے بتا کچھ اور رہا ہے. مگر اینی ویز مجھ خدا کا روح بھی کیا جو بتا نہ پائے کہ کیا چیزیں بندے کے اندر. اس کے بعد فالس ٹیچنگ, جھوٹی تعلیم دینا, جھوٹی تعلیم. اب تھوڑی ہے غیر زبان ہے, یہ روح تھوڑی ہے, تو جادو چل رہے ہیں جو لوگ گر رہے ہیں. باپ بیٹا رول قدس کے خلاف بولنا, انوائنٹنگ کے خلاف بولنا, اسینشن کے خلاف, یہ جھوٹی تعلیم دینا, یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد بھی منہ سے بلا وجہ کے لفظ نکال دینا, جس کو ویسٹڈ بریتھ بولتے ہیں. سلینگ اور ابیوسو لینگویج, ناشائستہ نامناسب جملے یا مذاق کرنا, یہ بھی زبان خراب کرتا ہے. اور 11واں, یہ سب سے مجھے گھٹیا حرکت لگتی ہے, اور وہ ہے سوئنگ ڈویژن یا ڈسکارڈ, بھائیوں کے اندر تفرقہ اور تنازع پیدا کرنا. میں بہت سارے چیزوں کو برداشت کر جاتا ہوں اپنے شاگردوں کی جو میرے ساتھ کنیکٹ ہے, مگر اگر کوئی شاگرد یہ ہم دیکھو, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا, ہم جو فیملی ہے نا, یہ ماں باپ نے بھی ساتھ نہیں ہونا, نہ بیوی بچوں نے. استادی شاگردی کا ابدی رشتہ ہے, میں نے پروف کیا تھا آپ کو. جو شاگردوں کے اندر آپ اسپرچل فیملی اور رافع ایک فیملی ہے جو تنازع پیدا کر رہا ہے کہ یہ الگ ہوں, یہ لڑیں, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ وہی حرکت کر رہا ہے جو لوسیفر نے آسمان پہ کی تھی, آپس میں بھائیوں کو لڑوایا تھا. I will not tolerate such person, جو آپس میں بھائیوں کو لڑوائے گا, آپس میں میرے بزرگوں کی امیج کو گندا کر رہا ہے. میں زناکار کو معاف کر دوں گا, مگر میں ایک لڑائی کروانے والی زبان کو ٹالریٹ نہیں کروں گا. معافی سب کی اگر وہ توبہ کرے, مگر برداشت نہیں کروں گا وہ زبان جو میرے بیٹے بیٹیوں کو آپس میں لڑوا دے. واچ آؤٹ, کیا کون آپس میں لڑائی کروا رہا ہے اور تنازع. ہم دیکھو یونٹی ہماری پاور ہے, ہماری یونٹی کو کون ڈسٹروائے کر رہا ہے, مجھے فوراً بتاؤ. اور بولو ڈیڈا ہم نے کھیتوں میں سانپ پکڑا ہے, فوراً بتاؤ مجھے کہ ہم نے کھیتوں میں سانپ پکڑا ہے. جو جا رہا تھا فصلیں برباد کرنے, اور وہیں پہ مالیوں نے پکڑ لیا, بلاک مارا سر پہ, بلاک کرو اس کو. آمین. تو یہ جو ڈویژن ہے نا, تقسیم, یہ ابلیس کا بہت پرانا سرمن ہے, بہت پرانا سرمن ہے. 12 جھوٹے وعدے جھوٹے قسمیں. ٹھیک ہے, جھوٹے وعدے جھوٹے قسمیں کھانا بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا استعمال کرو. اس کے بعد 13ویں چیز کریٹیسزم اور ججمنٹ, کریٹیسائز کرنا. یہ تو ٹراؤزر ٹی شرٹ میں آ جاتا ہے. یہ خادم تھوڑی ہے, یہ کیا مجھے کو تاؤ بنایا ہوا, ٹیٹو بنایا ہوا ہے. اگر خدا یہی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا تو انگریزوں کو اتنی برکت دیتا. بہنیں ہیں, انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا. اب میں اکثر کہتا ہوں, دیکھو کچھ چیزیں دیکھو, جو خداوند کے جب آپ قریب جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کی نیچر کیا ہے. بھائی آپ ادھر خدا کو خوش کرنے ہیں, میرے کو خوش کرنے ہیں, میں خدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, خدا کا دماغ ہوا. آپ کو مسئلہ ہے, آپ اس بہن کو نہیں دیکھو, کیونکہ جب ایک بہن سینڈ کرے گی اسپرٹ میں جائے گی, اس کو پتا ہوگا دوپٹہ کہاں پہ, وہ موو کر رہی ہے اسپرٹ میں. ہاں ہم اس کو کور کریں, ایک الگ بات ہے, مگر وہ خود کر رہی ہے, وہ خود کر رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, کل کو اس کی بیوی کو ڈانس کر رہی تھی, خدا بھی پھر صحیح کرتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ مذہبی نہ بنے. ہمیں پتہ ہے حیادار لباس ہونا چاہیے, ڈھانپنا ہے, مگر ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہے پاک دل ہونا چاہیے. آپ اس کے دل میں بیٹھے, ٹیٹو بنا ہوا ہے, اس کو دیکھی جا رہے ہیں کہ یہ پورے علاقے کا سب سے بڑا پاپی یہی آ گیا ہے. اس کے جہاں ٹیٹو بنا تو اس نے دل کے اوپر یسوع مسیح کی کھود کے شبیہ بھی بنائی ہوئی ہے. بالی پہن لیا تو اب دعا کرتے کرتے اسے تھوڑا آگے آ جاؤ, تھوڑا آگے آ جاؤ. تو کیا کرٹیسزم, خادم کے اس سے کپڑے نہیں صحیح پہنے ہوئے, کہ بیچارہ تو وہ تعلیم سے اتنا ذریعاب نہیں ہے, اس کو تو بولنا نہیں آ رہا. آپ اس سے برکت لو اپنی, ان چیزوں پہ دھیان نہیں دو. اور اگر اس کی برائی کوئی ہے بھی جینوین, تب بھی بولو خداون میں اس کو مرسی دیتا ہوں, مرسی, اور اس میں آپ کا فائدہ ہوگا. مگر کسی بھی صورت میں کسی کی تباہی نہ چاہیں, کسی کی تباہی نہ چاہیں. اینی 14واں ٹاکنگ وداؤٹ لسننگ, پترس کی طرح سننا نہیں ہے, بس ڈائریکٹ بولنا شروع ہے. یہ بھی گناہ میں آ جاتا ہے
کہ یاد رکھیں کہ اصل حکمت خاموشی میں شروع ہوتی ہے. کم بولو زیادہ سنو. اور دیکھ لیں نبی بھی پہلے خدا کی سنتے ہیں پھر بولتے ہیں. اور آخری چیز murmuring against God and his leadership. خدا اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ممر کرنا. اور یہ دوسری چیز ہے جو کہ بہت کامن ہے اور ویل پریکٹسڈ ہے, جو کہ منہ کا گناہ کہلاتا ہے ایمانداروں کے اندر, کہ اس کو خدا نے جو لیڈر کھڑا کیا ہے یا لیڈرشپ کھڑی کی ہے وہ پسند نہیں آتی. اور بھائی آپ نے جان دی ہے یا آپ نے پاکرو دی ہے یا 7 روحیں آپ کی ہیں کہ آپ کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ اس نے کیوں لیڈر کھڑا کیا. جس نے کیا اس کی مرضی وہ پوچھے گا. آپ کو کیوں پسند نہیں آ رہا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آپ کے دانت پسند نہ ہو, یہ کیسے ٹیڑھے میڑھے دانت ہیں, پھر آپ کو برا لگے گا نا. اس طرح خدا کو پسند نہیں آ رہا. خدا ہر طریقے سے پسند کرتا ہے اپنے بندوں کو, اور ان کو موقع میں موقع گریز دیتا ہے وہ ٹرانسفارم ہو. اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا, آپ سمپلی پریئر کرو ان کے لیے, خدا اس کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرو. اور اگر وہ بیہیویئر ماڈیفائی نہیں ہو رہا تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ, مگر کبھی بھی اٹیک نہیں کرو خداون کے ممسور اس کی لیڈرشپ کو. یہ آپ زبان کا گناہ کر رہے ہو, اور زبان سے آپ خدا کہہ رہے ہو خداون تو اپنی زبان کو میرے خلاف چلا, کیونکہ میں بھی تو اپنی زبان تیرے ممسور اور اس کے لوگوں کے خلاف چلا رہا ہوں. کوئی کچھ نہیں. پھر جب زبان خدا کی چلتی ہے تو پھر ان کی زندگی کی گاڑی نہیں چلتی. پھر کہتے کیا ہوا جی پنچر ہو گیا, اب نئی ٹوب ڈلے گی. اور جو ٹوب ڈالنے والا تھا وہ بھی پھر جو ان کے ساتھ سین کر دیتا ہے, وہ بھی پھر خراب ٹیوب ڈالتا ہے, پیسے پورے لے لیتا ہے. یعنی پھر دھوکے پہ دھوکا ہے سارا, جہاں جاؤں تو جاؤں گا. مطلب جب آپ خدا کی مخالفت کرتے ہو پھر یہاں سے بھی ڈز لگ رہی ہے, وہاں سے ڈو, اوپر سے ڈار, ادھر بندہ جو سدھر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, بولتا ہے نہیں خداون اب میں زبان جو ہے نا غیر زبانوں سے زیادہ بڑھ کر میں زبان کو پاک اور محبت سے بڑی اور خالص رکھوں گا. کنکلوژن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کنکلوژن یہ, the conclusion is that more than the tongues of fire, we first need the coal of fire to be placed on our tongues and lips, just like Isaiah, to make them pure. تو یاد رکھیں کنکلوژن یہ حاصل کلام, پھٹتی ہوئی آگ والی غیر زبانوں سے زیادہ آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جس طرح یسایہ کی زبان کے اوپر آگ والا کوئلہ رکھا گیا تھا, وہ ہماری زبانوں پہ رکھا جائے کہ ہماری زبانیں پہلے پاک اور صاف ہوں اور محبت سے بھریں. اس کے بعد ہی جب ہم جب ہم غیر زبانوں میں دعا کریں گے, ٹھیک ہے, تو ہماری غیر زبانوں میں پاور ہوگی, کیونکہ جو اصل غیر زبانوں کے اندر جو چیز پاور ڈالتی ہے وہ غیر زبانیں نہیں, وہ محبت کی زبان ہے. کٹ دو ویڈیو.